أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی یہ نئی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں غزوہ تبوک کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غزوہ تبوک وہ ہے جو کہ تاریخ اسلام کا سب سے آخری غزوہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی اور جنگ میں آپ شامل نہیں ہوئے، اور یہ اسلام کی رسول اکرم کی زندگی کی یہ آخری جنگ تھی، جسے غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ہوئی رومن امپائر یعنی قیصر روم کے خلاف یہ تھی۔ اور اس کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا، اور شراجیل نے، جو کہ رومن امپائر کا ہی ایک کارندہ تھا اور ایک علاقے کا جو ہے وہ مالک تھا، اس نے اس قاصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف توہین ہی نہیں کی بلکہ اس کا قتل کر دیا۔ اور قاصد کا قتل کرنا یہ بہت ہی برا اس زمانے بھی مانا جاتا تھا، آج بھی جو ہے کوئی قاصد کو جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا، اور اس نے ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جنگ موتا ہوئی تھی۔ اور جنگ موتا کا جو انجام تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ رومن امپائر کے ہی طرف جاتا تھا، اور اسلام کی فوج جو گئی تھی وہ بہت ہی چھوٹی فوج تھی، صرف 3000 افراد وہاں گئے تھے، اور بڑے بڑے آپ کے سورما اس میں کام آئے، شہادت انہیں ملی، جیسے زید بن حارثہ ان کو شہادت ملی، اور اس کے بعد جناب جعفر طیار یعنی جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی کے بھائی، جو اتنے بڑے سورما تھے اور اتنے بڑے فاتح تھے، لیکن اس جنگ موتا میں کام آئے اور شہادت نوش فرمائی۔ اس جنگ موتا کے ہونے کے بعد یہ تو طے تھا کہ رومن امپائر سے اور اسلام کی ایک ٹھن گئی تھی، اور ان میں ایک دشمنی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد واپس آئے تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ قیصر روم تیاری کر رہا ہے جنگ کرنے کی، اور مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے، اس نے لشکر تیار کیا ہے۔ اور اس وقت بھی اس نے جب شراجیل کو مدد کی تھی تو اس وقت اس نے 1.25 لاکھ کا لشکر بھیجا تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جب وہ براہ راست جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے، اور اتنے بڑے امپائر سے جو رومن امپائر تھا، تو وہ کتنا بڑا لشکر تیار کرنے والا تھا، اور وہ پوری تیار کر کے اور اس کو مدینے پر حملہ کرنے والا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگی تو آپ نے بھی اپنا لشکر تیار کرنا شروع کیا، اور اس وقت جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جو قبیلے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان تک سب تک خط بھیجا گیا، ان کو اطلاع دی گئی کہ وہ تیار ہو جائیں جہاد کے لیے، اور قیصر روم کے خلاف جو ہے وہ لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، اور یہاں تک کہ پھر جو گورنر اس وقت مکے کا بنایا گیا تھا، ان کے پاس بھی اطلاع بھیجی گئی کہ لوگوں کو تیار کریں، کیونکہ بہت بڑا لشکر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومن امپائر کے خلاف جانا تھا، کیونکہ وہ جہاں تک امید ہے کہ وہ 1 لاکھ کے اوپر لشکر لے کے آنے والا تھا۔ تو رسول نے بھی بہت اچھی طریقے سے تیاری کی اور لوگوں کو جمع کیا، ہر طرف یہ اعلان کروا دیا گیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ جنگ تبوک میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب جب یہ سب لوگ تیار ہو گئے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جو وہاں کے صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ مالی امداد بھی کریں، اس لیے کہ اچھا خاصا جو ہے پیسہ بھی لگنے والا ہے، اور بہت سارے مسلمان تو ایسے تھے کہ جن کے پاس سفر کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ان کے لیے وہ مالی امداد بہت ضروری تھی۔ تو لوگوں نے دل کھول کے مالی امداد بھی کی، یہاں کی جو بھی صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے کافی مالی امداد کی۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت نہیں تھے انہوں نے بھی مالی امداد کی، اور مالی امداد کرنے میں وہ بھی آگے جو کہ منافقین تھے۔ بظاہر وہ دل میں حسد اور جلن رکھتے تھے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جو منافقین تھے انہوں نے بھی مالی امداد کی، اور اس طریقے سے یہ لشکر تیار ہو گیا، اور
یہ لشکر اب شام کے لیے شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا، کیونکہ وہاں قیصر روم کے خلاف یہ جنگ تھی۔ لیکن خدا کو تو معلوم تھا، مشیت جانتی تھی کہ یہ جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ تو جب مشیت کو یہ معلوم تھا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جنگ تو ہونا نہیں ہے، تو وہی سورما اور وہی مجاہد جو ہر جنگ میں فاتح تھا، جو ہر جنگ جیتنے کے لیے میدان کو جیت کر آتا تھا، اس جنگ میں چونکہ پتہ تھا کہ یہ جنگ تو نہیں ہونے والی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں، یعنی مولا علی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مولا علی ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ بس یہ بات جب دیکھی گئی تو جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مدینے میں ہی چھوڑا اور یہ تاریخی جملہ ان کے حق میں کہا کہ اے علی، مدینے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ یا میں رہوں یا تم رہو، یعنی اس مدینے کے اندر یہ ضروری ہے کہ یا تو رسول رہے یا رسول کا جانشین ہو، مدینہ اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا، اور جنگ ہونی نہیں تھی، اس وجہ سے اس فاتح میدان کو جو ہے وہ لے کر نہیں گئے۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے، وہ تو جو ہے طرح طرح کی چمگوئیاں ہونے لگیں، لوگ یہ کہنے لگے کہ مولا علی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اس وجہ سے علی کو لے کر نہیں ساتھ میں جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ رہا ہے، یہاں تک کہ مولا علی کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ اتنا زیادہ رنجیدہ ہوئے اس بات سے کہ آپ کو جانا پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جہاں تک رسول اکرم جا چکے تھے وہاں مولا علی جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور آپ سے ناراضگی ہو گئی، آپ مجھ سے ناراض ہیں، جس وجہ سے آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، جو حقیقت ہے لوگوں کو آپ بیان کریے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جو تاریخی جملہ ہے اور یہ جو رسول کی حدیث ہے وہ اس وقت بیان کیا، کہا کہ علی، کیا تم یہ کم سمجھتے ہو کہ یہ جملہ جو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر نبی ہوتے کوئی ہونے والا ہوتا، اگر آپ خاتم النبیین نہ ہوتے تو مولا علی نبی ہوتے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ جناب ہارون تو نبی ہوئے، لیکن مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن چونکہ میں رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے تم نبی نہیں ہوگے، لیکن ہماری نسبت اور تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ دونوں جملوں کو، جو یہ تاریخی جملہ ہے، یہ دونوں جملوں کو جب ملا کر دیکھیے، پہلا جملہ کیا کہ مدینے کے لیے ضروری ہے کہ یا میں رہوں یا تم رہو، اور دوسرا جملہ کیا کہ مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ یہ دونوں جملوں کو جب ملائیے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ رسول کا اگر کوئی جانشین ہے تو سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ دونوں جملوں کو جب آپ ملائیں گے تو مدینے میں رسول کے بعد اگر کوئی رہے گا تو علی رہیں گے، بغیر علی کے، بغیر جانشین کے مدینے کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور آپ کو وہی نسبت ہے جو جانشین موسیٰ کو تھی، یعنی جناب ہارون کو تھی، اور یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ کو اس دونوں جملوں کو اگر آپ ملائیں تو جانشین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ لشکر جاتا ہے، اور جانے کے بعد شام کے مقام پر، یعنی کہ جہاں پر رومن امپائر کی پوری سلطنت تھی، وہاں پر جا کے یہ قیام کرتا، اور اتنا لمبا قیام، اور یہ لمبا قیام ہونے کے باوجود اس کا جو قیصر روم تھا ہرقل، اس وقت یہ پتا تھا کہ وہ یا تو جو ہے دمشق میں ہے یا حمص میں، وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے پاؤں ڈالنے کے بعد اپنی نقل و حرکت سے اس کو بے بہرا نہیں رہنے دیا ہو، بلکہ اپنی نقل و حرکت اس تک پہنچاتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ نے خطوط سے ذریعہ قائم کر لیا، خطوط بھی اس کو بھیجتے رہے،
تاکہ اس کے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اسلامی لشکر کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ اسلامی لشکر پوری تیاری کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوا ہے اور اپنی نقل و حرکت کو اس تک پہنچاتے رہے۔ اور اسی سے وہ اتنا مرعوب ہوا اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کا نتیجہ تھا اور ان کی وجاہت کا نتیجہ تھا جو کہ خدا کی طرف سے ان کو دی گئی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کیا کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ وجاہت اور ہیبت دی گئی ہے جس کے بنا پر یہ جو ہرقل ہے، جو قیصر روم ہے، وہ اتنا مرعوب ہوا کہ وہ جنگ کرنے کو تیار نہیں ہوا اور اپنی شکست قبول کر لی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا اثر وہاں رہا اور سب سے زیادہ دنوں تک آپ وہاں پر رہے، اور اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ جو مسلمانوں کے درمیان بھی آپس میں اختلافی معاملات تھے وہ بھی سب دور ہوتے رہے، کہ جب قیصر روم جیسا جو ہے وہ مرعوب ہو چکا تھا، ڈر گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے لوگ تھے ان کے اوپر بھی اسلام کے ہیبت طاری ہو گئی، اور ایسی طاری ہوئی کہ جو چھوٹے چھوٹے وہاں پر سلطنت کے مالک تھے، چھوٹی سلطنت کے مالک تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگے اور جزیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ وہی جو رومن امپائر کو بھی جزیہ دیتے تھے، اب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی ہیبت تھی، اسلام کی یہ جو فوج تھی، اس فوج کی وجہ سے لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ جب رومن امپائر ان سے ڈر گیا ہے تو وہ جزیہ دینے لگے، اور آپ نے ان کا جزیہ قبول کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تاریخ نے 3 لوگوں کے تو باقاعدہ نام بھی بتایا ہے، جو ابلا ہے، جربا ہے اور ازرق ہیں۔ یہ تینوں جو وہاں کے سلاطین تھے، جن کے پاس چھوٹی چھوٹی حکومت تھی، وہ رسول کے خدمت میں آتے ہیں اور ان کی حکومت کو قبول کرتے ہیں اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام مستحکم ہوتا ہے، اسلام کو جو ہے استحکام ملتا ہے، اس کی طاقت کو ملتا ہے، اور اس کے بعد رسول کافی دنوں تک وہاں ٹھہرنے کے بعد کہاں ٹھہر رہے ہیں؟ وہ سلطنت روم کے مقام پر، یعنی جو رومن امپائر کا علاقہ، وہاں اتنے دنوں تک ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد فاتحانہ طور پر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ان کو جو فاتحانہ طور پر جو روانہ ہوتے ہیں، تو جو منافقین تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ جنگ موتا کا جو حال ہوا ہے وہی حال اس کا ہوگا، کیونکہ رومن امپائر سے جنگ ہے، اور ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بچ کے بھی آئیں گے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جب یہاں سے فاتحانہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ ایک طریقے سے چوندھیا سے گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ رسول اکرم تو یہ تو بچ کے آ گئے ہیں، تو پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے، اور اس کے بعد اپنی مہم چلانا شروع کرتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ رسول کو مدینے تک زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب انہوں نے اس طریقے سے جو منافق لوگ تھے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایسی کوئی چال چلی جائے کہ جس سے رسول زندہ مدینے واپس نہ پہنچ سکیں، اور یہی ہوا کہ وہ انہوں نے جو پلاننگ کی، جو انہوں نے اپنی پلاننگ تیار کی، اس میں یہ تھا کہ ایک مقام وہ آتا ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتلے سے درے سے گزرنا تھا جہاں کی دونوں طرف کھائی تھی۔ ان لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ جب رسول رات کے وقت اس کھائی کی طرف سے گزریں گے تو ان کو اس کھائی کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا، اس کھڈ میں رسول گر جائیں گے اور رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشیت نے اس بات کی خبر دے دی، خالق کی طرف سے ان کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ لوگ تمہارے جان کے دشمن ہیں، لیکن خدا کو تو رسول کو بچانا تھا۔ رسول کو یہ خبر ہو جاتی ہے، رسول نے فوراً یہ کیا کہ وہاں پر ایک دوسرا راستہ تھا جو میدانی راستہ تھا۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ پورا اسلام کا لشکر یعنی سبھی سپاہی جو ہیں اس طرف سے جائیں گے جو میدانی راستہ ہے، بھلے ہی وہ لمبا راستہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک ساتھ وہاں کافی لوگ جا سکتے ہیں۔ سب کو یہ حکم دے دیا کہ سب کے سب اس میدانی راستے سے جائیں جو لمبا راستہ تھا، لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھائی کی طرف سے، اسی درے کی طرف سے جانے لگے کہ جو چھوٹا راستہ تھا، اور آپ نے اپنے ساتھ جناب
حذیفہ کو لیا اور جناب عمار یاسر کو لیا۔ عمار یاسر ناقے کی مہار تھامے ہوئے تھے اور جناب حذیفہ سے کہا کہ تم ناقے کو ہکاؤ۔ آگے آگے یہ دونوں پاپیادہ چل رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یاسر سے کہا تم ناقے کو کھینچتے رہو آگے کی طرف سے اور پیچھے سے حذیفہ ناقے کو ہکاتے رہیں گے، اس طریقے سے ہم اس گھاٹی کو پار کر لیں گے، اس درے کو پار کر لیں گے۔ اور جب یہ آپ اس درے کو پار کر رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی ان کی کچھ افراد جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے پر آئے، اور تقریباً یہ 12 لوگ تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ 12 لوگ تھے جس میں 7 قریش تھے، اور یہ لوگ پیچھے پیچھے آنے لگے۔ جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، آپ نے کہا کہ دیکھو حذیفہ، یہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ایسا کرو کہ ان لوگوں نے ہمارے حکم کی عدولی کی ہے، ہمارے حکم کو نہیں مانا ہے، اس لیے جیسے ہی یہ آئیں ان کو کسی صورت سے جو ہے بھگا دو اور یہاں سے پلٹا دو۔ جناب حذیفہ نے فوراً ایک ایسا تازیانہ لیا، ایک ایسی چھڑی لی کہ جب ان کے راہوار، ان کے گھوڑے وہاں قریب آتے ہیں تو آپ نے ان گھوڑوں کے منہ پر ایسا تازیانہ لگایا کہ وہ اسی طرف پلٹ کے واپس جانے لگے جس طرف سے آئے تھے، اور ان کے مرکب اور ان کو بھی رسول اکرم جو کہ آئے تھے رسول اکرم کا تعاقب کرتے ہوئے، اور جو ان کا ارادہ جو تھا اسے دیکھتے ہوئے جب جناب حذیفہ نے ان کو مارا تو وہ بری طریقے سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور بھاگ کر جو باقی افراد جا رہے تھے ان کے ساتھ مل کے اس میدانی راستے کی طرف سے آنے لگے۔ اور چونکہ ان کے دل میں ایک چور تھا تو جیسے ہی جناب حذیفہ نے مارا تو ان کو ایسا لگا کہ ہماری پلاننگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے خبر ہو گئی ہے، اس وجہ سے جناب حذیفہ نے ہم لوگوں پر حملہ کر دیا ہے، اور وہ اس بری طریقے سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں اور آ کر پھر اسلام کی اس فوج کے ساتھ مل جاتے ہیں جس کے لیے رسول اکرم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ میدانی علاقے کی طرف سے آؤ۔ اب یہ جو چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب رسول خدا نے جناب حذیفہ سے کہا کہ تم ناقے کو ہاکو، اور جناب عمار یاسر آگے آگے ناقے کو کھینچتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس گھاٹی کو پار کر لیا۔ اور پار کرنے کے بعد چونکہ یہ چھوٹا راستہ تھا اور یہ پہنچ جاتے ہیں، تب تک جو ہے وہ جو باقی اسلام کے مجاہدین تھے اور جو انصار تھے وہ نہیں پہنچ پائے تھے کیونکہ وہ لمبا راستہ تھا۔ اس دوران جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حذیفہ، کیا تم نے ان کو پہچانا کہ جو ہمارے پیچھے آئے ہوئے تھے؟ تو جناب حذیفہ نے کہا کہ وہ نقاب اپنے چہروں پر ڈالے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم انہیں تو نہیں پہچان پائے، لیکن ہاں جن گھوڑوں پر وہ سوار تھے ان گھوڑوں کو ہم نے پہچان لیا، میں پہچانتا ہوں وہ کس کا گھوڑا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کا گھوڑے تک کو جناب حذیفہ جو ہے پہچان رہے۔ اس کا مطلب یہ خاص صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے، یہ وہ بھی نہیں تھے، ان گروہ میں بھی نہیں تھے کہ جو منافقین کا جو سردار تھا یعنی عبداللہ بن ابی، جس کا کہ منافقت لوگوں کو پر ظاہر ہو چکی تھی، یہ اس گروہ سے بھی نہیں تھے، بلکہ یہ بڑے معزز، بڑے جانے مانے صحابیوں میں سے ایسے تھے کہ جن کے گھوڑے تک کو جناب حذیفہ پہچانتے تھے۔ جناب حذیفہ نے کہا میں ان کے گھوڑوں کو پہچانتا ہوں اور میں نے ان کے گھوڑوں کو دیکھ لیا اور میں جان گیا کہ یہ کون کون تھے۔ بس اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، یہ کیوں آئے تھے؟ جناب حذیفہ نے کہا نہیں رسول خدا، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، اے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ پیچھے سے آ کر اس گھاٹی کے پاس مجھے دھکا دے دیتے اور مجھے اس کھڈ میں گرا دیتے جہاں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ جناب حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ، ایسے میں تو یہ تو واجب القتل ہو گئے ہیں، اب جیسے ہی وہ لوگ ادھر آتے ہیں آپ مجھے حکم دیجئے، میں ان کو قتل کر دوں گا، کیونکہ یہ اب واجب القتل ہے، جو آپ کی زندگی کو ختم کرنا چاہے وہ واجب القتل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ میں ان کو قتل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر میں ان کو قتل کر دوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اکرم وہ ہیں جو اپنے صحابی کو ہی قتل کرواتے رہتے ہیں، اپنے صحابیوں کا قتل کروا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کا قتل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ دیکھو کہ ان کے نام جو ہے وہ پوشیدہ رکھنا اور ان کو
کبھی ظاہر نہ کرنا، اسی دن سے تاریخ میں یہ بات آئی ہے کہ اسی دن سے یہ جو آئے تھے رسول خدا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے، ان کو گھاٹی والے افراد کہا جانے لگا، اور جناب حذیفہ کو سر رسول، یعنی کہ رسول کے بھید کا جاننے والا، یعنی رسول کے جو بھید ہیں اس کو اپنے پاس، اسرار رسول کو جو اپنے سینے میں دبائے ہو، اسے جناب حذیفہ کہتے ہیں، جنہیں رسول کے تمام راز پتہ ہوں، رسول کا رازدار کہتے ہیں۔ اور چونکہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے اور یہ رازدار رسول کہلائے، اور ہمیشہ لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کون افراد ہیں اور یہ کون منافقین ہیں جو اپنے اوپر چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہیں صحابیت کا اور مومن ہونے کا نقاب ڈالے ہوئے ہیں، اصل میں وہ منافق ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں مسعودی نے بھی اس کو بڑا واقعہ جو ہے بڑا لمبا جو ہے اسی طریقے سے لکھا، اور اس کے بعد آگے انہوں نے تاریخ میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ جو 12 افراد تھے ان کی فہرست بھی ہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لیکن وہ کتاب جو ہے وہ آج تک میسر نہیں ہو پائی جس کا نام انہوں نے مسعودی نے لکھا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ فہرست بھی کہاں سے آ سکتی ہے جب یہ راز جناب حذیفہ کے سینے میں دفن ہو گیا، جناب حذیفہ نے ہی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں، تو یہ فہرست کون بنا سکتا؟ کوئی فہرست مرتب نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فہرست مرتب کر بھی رہا ہے تو یہ اس کے ذہن کی ایجاد ہوگی، یہ اصل لوگوں کا نام نہیں آئے گا اس کے اندر، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام بتایا تھا اور جو جناب حذیفہ کے سینے میں تھا وہ راز جناب حذیفہ۔ جب جناب حذیفہ ہی نہیں بتا رہے ہیں تو وہ فہرست کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اگر وہ فہرست آتی بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جو بھی تاریخ داں ہے یہ اس کے ذہن کی اپج مانی جائے گی، لیکن وہ صحیح فہرست نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لیکن جناب حذیفہ تو رازدار رسول تھے، ان کو تو پتا تھا، اور یہاں تک کہ تاریخ کے ایک عجیب واقعہ اور ملتا ہے کہ اس کے بعد سے کئی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب یہ بار بار جناب حذیفہ کے پاس آتے اور آنے کے بعد یہ کہتے تھے ان گروہ میں ہمارا نام تو نہیں تھا، ان گروہ میں ہمارا نام تو نہیں تھا، لیکن یہ رازدار رسول تھے، یہ اس بات کو ٹال جایا کرتے تھے، وہ چھیڑتے بھی تھے پھر بھی ان کا جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ رسول سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم کسی کا نام نہیں بتائیں گے، اور اس وجہ سے وہ مسکرا کر کسی دوسری طرف اس بات کو ٹال جاتے تھے، کنورٹ کر دیتے تھے، دوسرے بات میں اس کو منتقل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس بات کا اس راز کو نہیں بتایا آپ نے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ جناب حذیفہ یمانی ان کے دفن میں نہیں جاتے ہیں جو کہ منافقین تھے، جن کے نام ان کو پتا تھے۔ تو جب کوئی مرتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ جناب حذیفہ اس میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے۔ اگر جناب حذیفہ اس میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ جو لوگ رسول اکرم پر حملہ کرنے آئے تھے یہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اس طریقے سے اس راز کو جناب حذیفہ نے اپنے سینے میں دبائے رکھا اور اسے کبھی بھی جو ہے لوگوں پر عیاں نہیں کیا، اور اسی وجہ سے وہ رازدار رسول کے نام سے جانے جاتے رہے۔ اور اس طریقے سے اس پورے واقعے کا اختتام پر آتا ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے خدا کا کرنا تھا آپ باحیات یہاں سے نکلتے ہیں، تو پھر جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو اس شوق سے مدینے میں داخل ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دور سے مدینہ دکھائی دیتا ہے آپ نے کہا ہاذا طیبہ، ہاذا طیبہ، یہ وہی طیبہ ہے، یہ وہی طیبہ کی زمین آ گئی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیاری ہے۔ اور سامنے پہاڑ احد کا دکھتا ہے، جیسے ہی احد کے پہاڑ پر نظر پڑتی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے جس پہاڑ سے محبت ہے۔ یعنی اپنی محبت مدینے سے کتنی محبت آپ کو تھی یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اتنے دنوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر کبھی نہیں رہے جتنا اس بار جنگ غزوہ تبوک کے وقت رہے، اور غزوہ تبوک کے بعد جب آتے ہیں تو اس بے چینی کے ساتھ مدینے سے ملتے ہیں، اور یہ الفاظ
بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اور نظر میں آتی ہے وہ یہی نظر میں آتی ہے کہ جب اس وقت مال غنیمت کا جو بات ہوئی تھی، جب طائف کا جو واقعہ ہوا تھا اور اس میں انصار کو یہ شکوہ ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے مال غنیمت کم ملا ہے، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ رسول تمہارے ساتھ ہے، اور وہی محبت آج دکھا رہے ہیں کہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مدینے والو، دیکھو انصار، ہم تم سے کتنا محبت کرتے ہیں اور تم مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو۔ ہمیں اتنی محبت مدینے سے ہے کہ اب ہم مکے کو بھول گئے ہیں اور مدینے کو زیادہ چاہنے لگے ہیں۔ اس طریقے سے یہ تمام واقعات یہیں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اب اس کے آگے آئندہ قسط میں آپ سے پھر روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔